وہ لمحہ جب ایک عام سا جہاز اچانک خبر بن جاتا ہے، دراصل وہیں سے کہانی شروع نہیں ہوتی بلکہ بہت کچھ پہلے طے چکا ہوتا ہے۔ ایک طرف سمندر کا سیدھا سادہ راستہ ہے، دوسری طرف وہ فیصلے جو بند کمروں میں لیے گئے۔ آخر کب اور کیسے ٹکرانا ہے، اس کا فیصلہ پہلے سے تھا۔ سوال یہ کہ کیا یہ واقعی ایک تجارتی سفر تھا، یہ ایک ایسا امتحان جس میں طاقت، قانون اور سیاست ایک ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جب اس ایک جہاز نے خلیج عمان کا رخ کیا تھا تو کیا اسے یہ معلوم تھا کہ آگے صرف پانی نہیں بلکہ نگرانی، شک اور طاقت کا حصار اس کا انتظار کر رہا ہے؟ اور پھر وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک معمولی حرکت نے عالمی توجہ اپنی طرف کھینچی؟ سوال یہ نہیں کہ وہ ایرانی جہاز روکا کیوں گیا، سوال یہ ہے کہ اس ایک قدم کے بعد پورا منظرنامہ کیسے بدلا اور اس منظرنامے میں پاکستان کہاں سے آیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ واقعہ کسی ایک دن میں پیش آنے والا سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے بلکہ کئی دنوں، کئی فیصلوں اور کئی طاقتوں کے بیچ چلنے والے ایک سلسلے کا حصہ ہے جسے اگر ترتیب سے نہ سمجھا جائے تو تصویر ادھوری رہ جاتی ہے۔ کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے ایک ایرانی کنٹینر جہاز MV ٹاسکا اپنے سفر پر تھا۔ یہ جہاز بظاہر ایک عام تجارتی روٹ پہ چل رہا تھا اور اطلاعات کے مطابق اس کی نقل و حرکت جو تھی وہ مشرقی سمت سے جڑی ہوئی تھی، یعنی وہ کارگو جو چین اور خطے کی دیگر منڈیوں سے جڑا ہو سکتا تھا۔ اسی نیٹ ورک کے تحت یہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن وہاں پہ ایک بنیادی فرق تھا۔ یہ جہاز ایک ایسی کمپنی سے منسلک تھا جس پر پہلے ہی امریکہ نے عالمی سطح پر پابندیاں لگا رکھی تھی، یعنی اسلامک ریپبلک آف ایران شپنگ لائن سے۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ایک عام تجارتی سفر ایک اسٹریٹجک مسئلہ بنا۔ منظر بدلا اور ہم پہنچے اس وقت کی صورتحال کی طرف جب اس جہاز کو پکڑا گیا، جب یہ جہاز گلف آف عمان میں داخل ہو رہا تھا، خاص طور پہ چابہار بندرگاہ کے قریب۔ یہ علاقہ جغرافیائی طور پہ انتہائی حساس ہے اس وقت، کیونکہ یہی راستہ آگے جا کر اسٹیٹ آف ہرمز میں داخل ہوتا ہے، وہی آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے اور جہاں پہ ایران نے کنٹرول لگا کے اس کو بند کیے رکھا ہے۔ تو اس وقت آبنائے ہرمز کی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہے، اور جب یہ جہاز قبضے میں لیا گیا تب بھی کشیدہ تھی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ بڑا ہوا تھا، بحری نگرانی سخت کر دی گئی تھی، ہر اس جہاز پہ نظر رکھی جا رہی تھی جس کا تعلق ایران یا اس کے نیٹ ورک سے ہو سکتا تھا۔ یہ امریکی بحری حکمت عملی تھی کیونکہ امریکہ نے اپنا ایک نیول بلاکٹ لگا رکھا تھا۔ تو وہاں پر کسی بھی ایسی نقل و حرکت کو روکا جانا جو پابندیوں کو چیلنج کرتی نظر آتی ہے، یہ امریکہ کی اولین ترجیحات میں شامل تھی۔ تو وہیں پر پھر 19 اپریل کا دن آتا ہے جب یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ نے MV ٹاسکا کو روک لیا۔ یہ کوئی معمولی چیکنگ نہیں تھی بلکہ ایک مکمل کارروائی تھی۔ جہاز کو بورڈ کیا گیا، اس کا کنٹرول لیا گیا اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس کی پھر فوٹیجز دنیا کے سامنے جاری کی کہ کیسے ہیلی کاپٹر سے لوگ اس کے اوپر اترے، کیسے عملے کو قابو میں لیا۔ امریکہ کا اس پہ الزام کیا تھا؟ امریکہ کا واضح طور پہ الزام یہ تھا کہ یہ جہاز امریکی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا، چین سے اسلحہ لے کر ایران پہنچ رہا تھا، اور اس پر موجود سامان، اس کا روٹ یا اس کی سرگرمی ایسی تھی جو ان پابندیوں کے خلاف جا رہی تھی جو امریکہ نے ایران پر عائد کر رکھی تھی۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے لائق ہے کہ یہ الزام صرف ایک قانونی نقطہ نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل میسج تھا کہ ایران سے جڑے کسی بھی تجارتی نیٹ ورک کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب خطے میں کشیدگی عروج پہ ہو۔ پھر ایران کا رد عمل آتا ہے۔ ایران نے اس اقدام کو غیر قانونی اور اشتعال انگیزی قرار دیا اور اس نے اسے اوشن پائریسی قرار دیا، یعنی سمندر کے اندر قزاقی کا معاملہ، یعنی ڈاکہ زنی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک عام تجارتی جہاز تھا اور اسے روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھا۔ اور ایران کے لیے یہ صرف ایک جہاز نہیں بلکہ اس کی خود مختاری اور معاشی راستوں پر حملہ تھا، اور ایران نے وہیں پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ٹیبل پر اگر بیٹھنا ہے تو سب سے پہلا نقطہ آبنائے ہرمز کا نہیں بلکہ اس جہاز کا ہے۔ تو پھر یہاں سے کہانی صرف جہاز تک محدود نہیں رہتی بلکہ آبنائے ہرمز کی طرف واپس جاتی ہے۔ جہاز کی ضبطی کے بعد اس پورے علاقے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ ایران نے بحری نگرانی میں اضافہ کر دیا، اس نے اپنی موجودگی کو مزید نمایاں کیا، اور عالمی سطح پر یہ خدشہ بڑھنے لگا کہ کہیں یہ معاملہ پھر بڑے تصادم میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تیل کی ترسیل کے راستوں پر دباؤ بڑھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سوال شدت اختیار کر گیا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔
اسی بیچ میں اسلام آباد میں عباس عراقچی آئے، یہاں پر امریکہ کے لیے پیغام چھوڑ گئے، امریکہ نے پھر ایک پیغام چھوڑا، عباس عراقچی دوسرا پیغام لے کے پاکستان آئے، پھر یہاں سے چلے گئے، امریکہ کا بھی ایک اور پیغام گیا۔ وہاں پر اصل نقطہ یہ جہاز تھا کہ یہ بحری قزاقی ہے، اور اگر اس طریقے سے ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے تو پھر ہم بھی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جہاں طاقت اور احتیاط دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک طرف سخت کارروائی، دوسری طرف مکمل جنگ سے بچنے کی کوشش۔ اب آتے ہیں اس کے اگلے مرحلے کی طرف۔ جہاز کی ضبطی کے بعد عملہ وہیں پر موجود رہا جہاز میں، کل 22 افراد جہاز پہ تھے، جبکہ کچھ افراد کے اہل خانہ بھی بیچ میں شامل تھے۔ ابتدائی طور پہ چند افراد کو ایک اور ملک کے ذریعے ایران واپس بھیج دیا گیا جو اہل خانہ میں سے تھے، تاکہ انسانی پہلو کو سامنے رکھا جا سکے۔ پھر کئی دن گزرتے چلے گئے، دونوں اطراف سے بیانات آتے چلے گئے، ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ گزرا، پھر کچھ نہ ہوا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ امریکہ نے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ فیصلہ کیا کہ عملے کو رہا کر دیا جائے، لیکن عملے کو رہا کر کے اگر ایران واپس بھجوایا جاتا تو امریکہ اپنی ڈومیننس کس طریقے سے برقرار رکھتا۔ امریکہ نے بیچ کا راستہ اختیار کیا۔ بیچ کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ بیچ میں جو موجود تھا اس نے یہ کہا کہ اگر کشیدگی کو کم کرنا ہے، ٹیبل کے اوپر بات چیت کرنی ہے، نیگوسیشن کرنی ہے، آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے، تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا، بلکہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کی ایک اور کوشش تھا، اور اسی کے تحت بقیہ 22 افراد کو وہ جو بیچ والا میڈیٹر تھا یعنی پاکستان، وہاں پر منتقل کر دیا گیا۔ تو یہیں سے پاکستان کا کردار شروع ہوتا ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرز پاکستان نے یعنی موفا نے اس عمل کو سہولت فراہم کی اور عملے کو محفوظ طریقے سے ایران واپس بھیجنے کا انتظام کیا۔ تو یہاں سے کہانی پھر ایک اور نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جہاں بندوقوں اور بحری ناکہ بندی کے بعد منظر بدلتا ہے اور سفارتکاری خاموشی سے اپنی جگہ بنانا شروع کرتی ہے۔ جب ایم وی ٹاسکا کے عملے کو پاکستان منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ کوئی معمولی انتظامی قدم نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ، مربوط اور حساس آپریشن تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ نے اس منتقلی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ عملے کے 22 افراد کو پہلے جہاز سے نکالا گیا، پھر انہیں سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ایک مخصوص روٹ کے ذریعے ہوائی جہاز میں منتقل کیا گیا۔ یوں وہ اتوار کی رات پاکستان پہنچے۔ یہ منتقلی اس بات کی علامت تھی کہ امریکہ ایک طرف اپنی کارروائی پر قائم ہے اور دوسری طرف کشیدگی کو مکمل تصادم میں بدلنے سے بھی بچنا چاہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ جسچر دینا چاہتا ہے، دیکھیں جی ہم نے آپ کا عملہ واپس بھیج دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس اقدام کو باضابطہ طور پہ اعتماد سازی کا قدم کہا گیا۔ کس کی طرف سے؟ ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فارن افیئر کے منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے۔ تو موفا نے فوری طور پہ ان لوگوں کے استقبال اور منتقلی کا انتظام سنبھالا، اور پاکستان میں زیادہ دیر انہیں نہ رکھنے کا پلان بنایا گیا۔ ایک واضح شیڈول کے تحت جلد از جلد ایرانی حکام کے حوالے کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا تاکہ معاملہ انسانی سطح پہ جلد ختم ہو جائے۔ تو پھر یہاں پہ ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ جہاز خود ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب کے مطابق ایم وی ٹاسکا کو مرمت کے بعد ایران کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز کو براہ راست نہیں چھوڑا گیا، بلکہ پہلے اسے ٹیکنیکل طور پہ بحال کیا جائے گا۔ اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ مرمت پاکستان کے سمندری حدود کے اندر ممکنہ طور پہ کسی بندرگاہی سہولت یا شپ یارڈ میں کی جائے گی، جہاں اس کے ڈھانچے، انجن اور دیگر نظام کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے گا۔ اور یہ قدم بھی محض ٹیکنیکل نہیں ہے بلکہ سفارتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان صرف ایک ٹرانزٹ پوائنٹ نہیں بلکہ ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی وہ نہ صرف لوگوں کو واپس بھیج رہا ہے بلکہ ایک ضبط شدہ جہاز کو بھی نارمل حالت میں واپس لانے کے عمل کا حصہ بن رہا ہے۔ اب یہاں سے سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا بن چکی ہے۔ ایران کی نظر میں پاکستان ایک ایسا ملک بن کے سامنے آیا جس نے مشکل وقت میں راستہ فراہم کیا۔ نہ اس نے امریکی اقدام کی کھلی حمایت کی، نہ اس کے خلاف کوئی سخت موقف اپنایا، بلکہ ایک متوازن کردار ادا کیا۔ اس سے ایران کے لیے پاکستان ایک قابل اعتماد رابطہ بن کے ابھرا، خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب براہ راست چینلز محدود تھے، اور پھر ایک ٹرانزٹ روٹ جو تھا انہی دنوں کے اندر پاکستان نے ایران کے لیے اوپن کیا کہ جو یو اے ای کی بندرگاہیں ان کی بجائے پاکستان کی کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ کے اوپر انہیں راستہ دیا گیا۔ امریکہ کی نظر میں کیا ہوا؟ پاکستان نے ایک ذمہ دار پارٹنر کا کردار ادا کیا۔ اس نے نہ صرف عملے کی منتقلی کو ممکن بنایا بلکہ اس پورے عمل کو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن کے لیے بھی اسلام آباد ایک ایسا ملک ہے جو حساس حالات میں بھی عملی تعاون فراہم کر سکتا ہے بغیر کسی ضروری کشیدگی کے۔ تو یہاں پھر اصل تصویر کیا بنتی ہے؟ پاکستان اب اس تنازع میں فریق نہیں، ایک پل بنا، ایک ایسا پل جس کے ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف ایران ہے، درمیان میں ایک راستہ ہے جو ٹوٹنے کی بجائے جڑا ہوا ہے۔
اگر اسے سادہ انداز میں سمجھیں تو امریکہ نے جہاز روکا، ایران نے احتجاج کیا، پاکستان نے درمیان میں کھڑے ہو کر معاملے کو نرم کرنے کا راستہ نکالا۔ اگر اس پوری کہانی کو ایک سیدھی لائن میں رکھیں تو جہاز اپنے سفر پہ تھا، کشیدہ ماحول میں داخل ہوا، امریکہ نے روکا، الزام لگایا، ایران نے رد عمل دیا، کشیدگی بڑھی، چند دن بعد نرمی آئی، عملہ پاکستان منتقل ہوا اور اب واپسی کا عمل جاری ہے۔ تو یہ صرف ایک جہاز کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے توازن کی تصویر ہے جہاں ہر قدم ناپ تول کے رکھا جا رہا ہے، جہاں طاقت دکھائی بھی جاتی ہے اور سنبھالی بھی جا رہی ہے، جہاں ایک معمولی نظر آنے والا واقعہ بھی عالمی سطح پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو اس سمت میں یہ جو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بیچ کا راستہ اس پورے منظرنامے پر منڈلاتے ہوئے جو خطرے کے بادل ہیں ان کے چھٹ جانے میں سہولت کار ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔